الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کسی کا یہ سوال ہے کہ کیا کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کو پورا کر سکتا ہے، اور جو کوئی ایسی حرکت کرے اسلام میں اس کی کیا سزا ہے، اور جو باقاعدہ اس عمل کو رواج دے، اس کی ترغیب دے، ہم جنس پرستی کا قائل ہو، تو اس کے بارے میں اسلامی حکم کیا ہوگا۔ تو گزارش یہ ہے کہ مرد کا مرد کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا، عورت کا کسی عورت کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، قبیح ترین گناہ ہے۔ کئی ایک علماء کرام نے اسے زنا اور بدکاری سے بڑا جرم قرار دیا ہے۔ جناب لوط علیہ السلام کی قوم اس گناہ کا ارتکاب کیا کرتی تھی، اور جناب لوط علیہ السلام انہیں اس عمل سے سختی کے ساتھ روکا کرتے تھے، منع کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 80 81 میں 81 میں کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، تو انہوں نے اپنی اس قوم سے کہا جس کی طرف نبی بن کر گئے تھے کہ کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جس کا ارتکاب تم سے پہلے کبھی بھی کسی نے نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم اپنی عورتوں کو نظر انداز کر کے، بیویوں کو نظر انداز کر کے شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو، یقیناً تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ تو ان آیات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لواطت، یہ بدفعلی، یہ مرد کا مرد کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اور اللہ کے یہ عظیم نبی کتنی شدت کے ساتھ اپنی قوم کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے الفاظ کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے جناب لوط علیہ السلام کی اس قوم پہ شدید ترین عذاب بھیجا، ان کی انہی حرکات کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں آیت نمبر 82 اور 83 میں 82 83 میں فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، کہ جب ہمارا حکم آیا، ہمارا عذاب آیا، تو ہم نے لوط علیہ السلام کی قوم کے اس علاقے کو اوپر اٹھایا، اور اوپر اٹھا کر اسے نیچے پھینک ڈالا، اسے الٹا دیا گیا، اور ان پہ مٹی کے پتھروں کی بارش نازل کی گئی، اور یہ پتھر مسلسل ان کے اوپر گر رہے تھے، یکے بعد دیگرے انہیں ان پتھروں کا سامنا تھا، اور ان پتھروں پہ نشان لگے ہوئے تھے کہ کس پتھر نے کس کو نشانہ بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بستی، یہ شہر عاد کے ظالموں سے دور نہیں ہے، یعنی کہ اسے دیکھ کر وہ عبرت حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کو بھی اندھا کر دیا، بینائی چھین لی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قمر میں فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ان پہ یہ عذاب کئی طرح سے بھیجا گیا، آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل ہوتی رہی، ان کی بستی کو، ان کے شہر کو الٹا دیا گیا، اور شدید ترین چیخ کا بھی انہیں سامنا رہا۔ یہ سب کچھ کیوں؟ اس لیے کہ دیگر جرائم کے ساتھ ساتھ ان کا بڑا جرم یہ تھا کہ وہ لواطت کا ارتکاب کیا کرتے تھے، بدفعلی کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اسلام اس عمل کی شدید مذمت کرتا ہے، بلکہ جتنے بھی آسمانی دین ہیں ان میں اس عمل کو غلط قرار دیا گیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور ان کے یہ الفاظ مجموع الفتاوی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 542 پہ مل جائیں گے کہ فَإِنَّهُ قَدْ عُلِمَ بِالْإِضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ وَدِينِ سَائِرِ الْأُمَمِ بَعْدَ قَوْمِ لُوط تَحْرِيمُ الْفَاحِشَةِ اللُّوطِيَّةِ،
کہ دین اسلام سے بھی یہ بات قطعی طور پہ سب کو معلوم ہے، اور دیگر ادیان سے بھی یہ بات قطعی طور پہ سب کو معلوم ہے کہ لواطت بدفعلی حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وقد اتفق المسلمون على ان من استحلها بمملوک او غیر مملوک فهو کافر مرتد، جو اس عمل کو جائز جانتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ لواطت بدفعلی درست عمل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ انسان کا حق ہے، تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ایسا آدمی کافر ہے، مرتد ہے، مسلمان نہیں ہے۔ یاد رہے کہ صحابہ اکرام کا اتفاق تھا کہ جو دو آدمی اس عمل کا ارتکاب کریں انہیں قتل کیا جائے، فاعل کو بھی مفعول کو بھی۔ البتہ صحابہ اکرام میں اختلاف تھا کہ قتل کیسے کرنا ہے۔ کچھ صحابہ اکرام کا موقف یہ تھا کہ ان کو سنسار کیا جائے، یا ان کے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، اور کچھ کا موقف یہ تھا کہ کسی بلند جگہ سے گرا دیا جائے اور پھر پتھروں کی بارش کر دی جائے، اور کچھ کا موقف یہ تھا کہ ایسے آدمی کو آگ میں جلایا جائے۔ لیکن اس پہ سب کا اتفاق تھا کہ جو لواطت کا ارتکاب کریں، بدفعلی کا ارتکاب کریں، اور دونوں اس عمل پہ راضی ہوں تو دونوں کو قتل کیا جائے۔ البتہ اگر ایک دوسرے پہ زبردستی کرے، پسٹل اس کے سر پہ رکھ کر یا اس قسم کی دھمکی دے کر جو حقیقی دھمکی ہو، کسی کے ساتھ لواطت کرے، تو جس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے اسے سزا نہیں دی جائے گی، لیکن جس نے زبردستی کی ہے اسے یہی سزا دی جائے گی، یعنی کہ قتل کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس عمل کی بار بار مذمت کی ہے۔ چنانچہ امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ اور دیگر ائمہ حدیث روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، کہ جسے تم جناب لوط علیہ السلام کی قوم والا کام کرتے دیکھو تو اسے بھی قتل کر دو، اور جس کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے اسے بھی قتل کر دو۔ سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کا نمبر ہے 2561 2561۔ اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط، کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں جن گناہوں میں مبتلا ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے عمل میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی کہ وہی حرکت کریں گے جو لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث بھی سنن ابن ماجہ میں ہے اور اس کا نمبر ہے 2563 2563۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمل کس قدر غلط ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ کئی مسلمان کلمہ پڑھنے والے اس عمل کو مسلمانوں میں عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے اس عمل کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ انسان کا حق ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرے، کسی کو روکنا نہیں چاہیے۔ یاد رہے کہ یہ عمل یقیناً جرم ہے، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس جرم کو حلال جاننا، جائز قرار دینا، انسانی حق قرار دینا، یہ کفر ہے۔ جو ایسا عقیدہ رکھے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے، فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔